خواتین حضرات، وہ صرف شاعر نہیں، وہ صرف ادیب نہیں، وہ صرف ناقد نہیں، وہ صرف فلسفی نہیں، مذاہب عالم پر ان کی گہری نظر ہے۔ خواتین حضرات، ٹیلی ویژن پر آپ نے متعدد بار ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ایک پروگرام ایک بچے کو بٹھا کر اس کے ذریعے اس عہد اور اس زمانے اور اس عمر اور اس شعور کے بچوں کو دین کی تعلیم دی۔ ایک فلسفی، ایک بڑی شخصیت، ایک قداور شخصیت بچے کے ذریعے معاشرے کی تطہیر کا کام کر رہی ہے۔ خواتین حضرات، حکمہ فاؤنڈیشن کی دعوت پر تشریف لائیں، خاص طور پر لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ خواتین حضرات، استقبال کیجیے اس شخصیت کا کہ جس طرح اہل کراچی اہل دانش کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم احمد جاوید۔ السلام علیکم۔ جناب، آج کی تقریب کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، مشکل ہونا اس کی ذات میں داخل ہے۔ مطلب اس مضمون کا ادراک بھی اس کے اشکال کی حفاظت ہی کے ساتھ ممکن ہے، اور اس کا اظہار بھی اس کے اشکال کی ترسیل ہی کا نام ہوگا۔ تو اب میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ اگر بعض ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے، بعض اپنی نالائقیوں کی وجہ سے کچھ مشکل مباحث یا ادق اصطلاحات استعمال ہوں تو ان کو گوارا کر لیجیے گا، برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل کارنامہ ہے انہیں سننا۔ یہ کارنامہ آج آپ لوگ انجام دیں گے۔ مجھے واقعتاً حیرت ہے کہ ٹرانسینڈنٹ فلاسفی کے موضوع میں محدود ایک سیمینار میں حاضری کی یہ شرح ہو سکتی ہے، اور نوجوانوں کی ایسی اکثریت اس کو انہماک کے ساتھ سماعت کر سکتی ہے۔ یہ واقعی میرے لیے بہت حیران کن بات ہے۔ مجھ سے پہلے جو دو فاضل مقررین آئے، ان کی شکل میں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ حکمت اپنی نظری ساخت میں کیا ہوتی ہے اور حکمت اپنے عملی پیٹرن میں کیا ہوتی ہے۔ دونوں نے گویا حکمت متعالیہ کے جو دو اینڈ ونگز ہیں ان کا تعارف بہت بہتر طریقے سے کروا دیا، اور میں انہی کی باتوں سے استفادے کی نیت کرتے ہوئے اسی میں سے اس کی انگلی پکڑ کر اپنی گفتگو کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسے حضرت کا نام، حضرت جو ابھی نہیں، حضرت ابھی تھے، حضرت کا اسم گرامی میرے ذہن میں محفوظ نہیں تھا۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا، حضرت نے ملا صدرہ کے نظریات میں جو چیز جڑ کی حیثیت رکھتی ہے اس کا ایک نہایت عالمانہ اور اپنی محدود اور ملخص گفتگو میں بھی مکمل تعارف کروایا۔ جیسے کہ ملا صدرہ کی تمام استدلالی قوت، ان کی تمام اشراقی استعداد دراصل اس بات واجب الوجود میں صرف ہونے کے لیے تھی۔ تو لیکن اس کے لیے جیسا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے علمی اور اخلاقی زوال جو اب مسلمات میں سے ہے،
مطلب جو زوال میں مبتلا ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، جو ابھی مبتلا ہونے سے رہ گئے ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو اس کا ایک سبب جو ہے کہ از اسباب وہ ہے کہ ہم نے منقول کو معقول بنانے کی بجائے معقول کو منقول بنا لیا ہے، یعنی منقول کو اپنی تفصیل اور اپنی اپلیکیشنز کے لیے عقل کی جس خلاق فعلیت کی ضرورت تھی اس سے ہم دستبردار ہو گئے اور اپنے پچھلوں کے معقولات کو گویا تواتر نقل کے طور پر استعمال کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے خواہ منقول ہو خواہ معقول ہو، یعنی خواہ حکمت نظری کی اصل ہو خواہ حکمت عملی کا ماخذ، دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق مرجھا کر اور متحجر ہو کر رہ گیا ہے، اور ہم ایک ہی فیکلٹی آف مائنڈ سے دونوں طرح کے علوم کی تحصیل کرتے ہیں، اور وہ فیکلٹی آف مائنڈ ہے حافظہ، رٹا لگانا، کہ معقولات بھی ہمیں رٹے ہوئے ہیں، منقولات بھی ہمیں رٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ حافظے میں موجود چیز شخصیت کے ساتھ کوئی دیر پا پروڈکٹیو اور معنی خیز تعلق نہیں پیدا کر سکتی، کیونکہ شعور، انسان کا مجموعی شعور اپنے جس شعبے کی طرف سب سے زیادہ کم متوجہ ہوتا ہے بلکہ اس کی طرف ایک تحقیری رویہ رکھتا ہے، وہ ہے حافظہ۔ حافظہ ایک کاٹ کباڑ کا گودام ہے۔ شعور اپنی بعض عارضی ضرورتوں کو پورا کر لینے کے لیے اس گودام کو وقتاً فوقتاً وزٹ کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے تمام علوم کو اس گودام کی تحویل میں دے کر تالا لگا کے کنجی کسی ایسے آدمی کو سپرد کر دی جس کو مرے ہوئے زمانہ ہوگا۔ تو یہ جیسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ واجب الوجود کی استدلالی دلیل یہ ہے کہ کسی امر کا مدلول عقل ثابت کرے یا وضع کرے۔ تو واجب الوجود کی حقیقت کو عقل کے تفصیلی تعاون یا عقل کی حاکمانہ فعلیت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عقل کو حکمت کے موقف پر رکھتے ہوئے ذرا سا غور کر لیں، چاہے ہماری اصطلاحی علمی استعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، تو ہم پر عقل کو تسکین فراہم کرنے والی دلیل گویا نازل ہو سکتی ہے، اور ایسی تسکین جو عقل کی ترقی اور ارتقاء اور نشو و نما کے کسی بھی مرحلے پر بھی کسی نئی پیاس کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ وہ تسکین عام ذہن سے لے کر فیصد غورس کے ذہن تک کو سیراب کرنے کا سامان کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عقل کی ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ اپنے بدیہیات اور مسلمات کو اپنے استدلال پر حاکم رکھتی ہے۔ تو اگر ہم عقل کے اس بنیادی مزاج تعقل کو فراموش کر کے حقائق اور نظری امور کی تشخیص اور تعلیل وغیرہ کا عمل کریں گے تو وہ ایک طرح کی ورزش ہوگا، اس کا عقل کی اصل قوے تعقل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں جیسے اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ خود وجود کا تصور اس بات کو
عقل کی تمام قابلیتوں کے لیے لازم کرتا ہے کہ وہ واجب کا اثبات کرے. وجود کا تصور ہی قائم نہیں ہو سکتا واجب کے اثبات کے بغیر. تو یہاں سے بات شروع کر کے جو ہماری آنٹولوجی یا ہمارا فلسفہ وجود ہے اس میں ایک معنوی توسیع کا عمل ضرور جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ سمجھے ہوئے معنی کی تقدیر ہے کہ وہ پرانا ہو جائے. صرف ایک معنی پرانا نہیں ہوتا، وہ ہے اترا ہوا معنی. سمجھا ہوا معنی ہمیشہ پرانا ہو جائے گا، چاہے وہ صدرہ کا سمجھا ہوا ہو چاہے باقر داماد کا سمجھا ہوا ہو، وہ پرانا ضرور ہوگا. تو آگے والوں کا کام یہ ہے کہ اس کی فرسودگی کی، اس کے فرسودہ ہو جانے کے خطرے کو ٹالتے رہیں. تو اس لیے عرض کیا یہ بات ہے. دوسرا یہ سلمان نقوی صاحب نے ایک اتنی قیمتی بات کی ہے کہ اسے اپنائے بغیر ہم حکمت اور دین کے تعلق کو نہ ذہن میں اسٹیبلش کر پائیں گے نہ اخلاق میں استوار کر پائیں گے. وہ ہے تعلیم میں دو لختی کا خاتمہ. سیکولر ایجوکیشن اور ریلیجس ایجوکیشن جب تک الگ الگ رہیں گی اس وقت تک دین میری وجودی استعداد اور میری عقلی استطاعت کا واحد مضمون نہیں رہے گا، واحد موضوع نہیں رہے گا. اور اسی پہ مطلب جیسے غزالی نے فرمایا کہ ہر موجود کا منتہا وجود حق ہے، اسی طرح ہر معلوم کا منتہا بھی وہی ہونا چاہیے، ورنہ علم نہیں. وجود وہ ہے جو استناد پائے وجود حق سے، علم وہ ہے جو سند حاصل کرے حضور حق سے. یہ امام غزالی کا قول. تو یہ مرتبہ ایک انسانوں کے تاریخی فلسفیانہ مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. کسی وقتی ضرورت کی تکمیل یا اس سے وقتی طور پر عہدہ بھرا ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ضرورت اب میں اپنے داخل ہوتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ مہمان ہونے کا کچھ ایڈوانٹیج ہوگا وقت میں. تو عقل کا سب سے بڑا مسئلہ فہم و ادراک نہیں ہے. عقل اپنی ورکنگ کا جو اینڈ خود اپنے اوپر قائم اور نافذ رکھتی ہے وہ نہ فہم ہے نہ اثبات ہے، نہ تحلیل ہے نہ تعلیل ہے نہ تجزیہ ہے نہ تشریح ہے. یہ سب عقل کی اصلی ضرورت کو پورا کرنے کے عارضی ذرائع ہیں. عقل کا، اور یہاں لوگ کیونکہ مراد لے رہے ہیں عقل کا مطلب فلسفیانہ عقل، جس سے مجھے بہت اختلاف ہے، لیکن بہرحال عقل کا مطلب ہم بھی فلسفیانی اپن لے کر بات کر رہے ہیں کہ عقل کا مقصود اعظم ہے شعور اور وجود کی آئیڈینٹی. اب مشکل شروع ہونے والی ہے. شعور اور وجود کا جو اینڈ آف آئیڈینٹی ہے اس کا ادراک عقل کا مقصود اعظم ہے. یعنی عقل اس اسٹیٹ آف نوئنگ، اس اسٹیٹ آف انفولڈنگ تک پہنچنا چاہتی ہے جہاں شعور سیلف کنٹینڈ ہے، وجود سیلف ایکسپریسڈ ہے. تو وجود کی سیلف ایکسپریشن اور شعور کی سیلف کنٹینمنٹ میں فرق نہ رہے، یہ عقل کا مقصود اعظم ہے.
تو عقل کی تمام ایکٹیویٹیز اسی لیے علم اور وجود کے پولز کو بیلنس کر کے ہوتی ہیں. عقل اپنے انہی مواقف میں کامیاب اور مطمئن ہے جہاں وہ علم اور وجود کے تطبیقی توازن کو ملحوظ رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے، چاہے وہ موقف عارضی ہو چاہے مستقل ہو. تو ایک ایسا نظام تعلیم جو تعدد معلوم پہ کھڑا ہے وہ اتنا ہی بڑا شرک ہے جو تعدد موجود کا مدعی ہے. یعنی جہاں معلوم متعدد ہوں وہاں ظاہر ہے کہ موجود بھی متعدد ہوں گے، اور ان دونوں کے تعدد کا ضرر دینی اور عقلی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو میرے ذمہ پہلا کام یہ لگایا گیا ہے کہ میں حکمت متعالیہ کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کروں، ٹرانسینڈنٹ وزڈم کو ڈیفائن کروں. وہ تو میں کوشش کروں گا ہی ظاہر ہے، لیکن اس سے پہلے پس منظر کے طور پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حکمت کے ساتھ متعالیہ کا کلمہ یہ زائد ہے، یہ آرائشی ہے. حکمت اپنی ہر جہت سے متعالیہ ہوتی ہے. متعالیہ ہونا حکمت کا ذاتی امر ہے، حکمت کا مقوم ہے. یہ بس تو ہم مطلب بار بار اگر کیونکہ متعالیہ کہتے وقت جو ہے نا وہ عجیب مشقت کرنی پڑتی ہے، بار بار متعالیہ نہ کہیں تو سمجھیں یہی کہ حکمت متعالیہ ہے. وہ اس کے لیے حکمت متعالیہ اصل میں فلسفہ مابعد الطبیعی کا نام. اگر ہم اس کی کیٹیگری چیز کی تعریف متعین کرنے سے پہلے ضروری ہے تو اس کو کیٹیگرائز کر دیا جائے. تو حکمت متعالیہ اپنے سبسٹنس میں میٹافزیکل سائنس ہے. اب اس سے آگے کی طرف جانے سے پہلے جو ہم اس کے اجزائے تعریف انشاءاللہ عرض کریں گے، میں پس منظر کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت اپنی یعنی کہ اپنی لازمی ٹرانسینڈنس کے ساتھ حکمت کی روایت قدیم ہے، یونیورسل ہے، اور اس کے مہمات مسائل، اس کے بنیادی مباحث بھی مشترک ہیں. اور فلسفہ مابعد الطبیعی کا ایک مزاج ہے کہ اس کے امہات مسائل ایجاد نہیں ہوتے بلکہ ایک طرح سے توقیفی ہوتے ہیں اور شروع سے آخر تک ایک ہی جیسی مقدار میں چلے آتے ہیں. مطلب مابعد الطبیعیات میں کسی بنیادی اصول کا اضافہ مرور زمان اور تغیر احوال کی کسی بھی سطح پر ممکن نہیں ہے. تو جیسے ہم جس ٹرانسینڈنٹ فلسفی کو خاص طور پر اپنا ریفرنس بنا کے گفتگو کریں گے اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اصالت وجود یا اصالت ماہیت یہ معقولین کے شیعہ اور سنی ہیں. تو یہ دونوں مباحث، یہ دونوں نظریات اپنی مابعد الطبیعی غایت اور معنویت کے ساتھ تاریخ کے اولین ادوار میں بھی بہت بلندی فکر اور دقت استدلال کے ساتھ نظر آتے ہیں.
مثال طور پہ اگر ہم، کیونکہ ہماری روایت یونانی روایت سے جڑی ہوئی ہے، تو فیثاغورس کا کی جو تھیوری آف نمبر، فیثاغورس کا جو سمبلزم ہے وہ اصالت ماہیت کی معلوم بنیاد ہے۔ افلاطون کی تھیوری آف فارمز یہ اصالت وجود کی اساس ہے، اور ان دونوں کی سنتھسائزیشن پلوٹائنس کی تھیوری آف ون میں ہے۔ یعنی ون جو ہے پلوٹائنس کا، ون سے لے کر میٹر تک، ون سے لے کر کارپوریل ورلڈ تک، وہ جو ایک لیڈر آف ہائرارکی بناتا ہے، وہ جو ایک زینہ ربط و تعلق بناتا ہے، وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ نے اگر صدرہ کو پہلے سے پڑھا ہوا ہو تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جو مضامین عرفی کے قول کے مطابق، کہ جو مضامین قسام ازل نے ملا صدرہ کے لیے لکھے ہوئے تھے وہ چرا لیے ہیں پلوٹائنس نے 2000 سال پہلے۔ تو وہ جیسے ون ہے، ون کو وہ کہتا ہے یہ موجود نہیں ہے، وجود ہے۔ ون ذات نہیں ہے، ون وجود ہے، الواحد یا الاحد، اور اس میں سے موجودیت کے اسالیب یا سبسٹنس آف بینگنس نچلے مراتب میں فراہم ہوا ہے، نچلے مراتب میں رونما اور برسر کار آیا ہے۔ تو اس میں مطلب یہ بات میں یوں کر رہا ہوں، یا چینیوں کا تاؤ وہ ان دونوں سے پرانا ہے۔ چینیوں کی جو تھیوری آف تاؤ ہے وہ اس کے سامنے تو فیثاغورس اور افلاطون تو دور جدید کے لوگ ہیں۔ تو وہ تاؤ کیا ہے؟ تاؤ ایک گروپ میں اصالت ماہیت کا پر منتج ہوا، دوسرے گروپ میں اصالت وجود کے ماننے کی وجہ بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے بارے میں شعور کی ہر پوزیشن، ہر روایت میں وہ یا تو ماہیت والی ہوگی یا وجود کی طرف سے ہوگی۔ یعنی حقیقت کی ایک نظری تشقیق یا حقیقت کی ایک نظری فردیت جو اصالت کے لیے درکار ہے، جو پرنسپیلٹی کے لیے درکار ہے، جو پرنسپل بننے کی ضرورت کو پورا کر سکے، وہ ہمیشہ سے دو میں سے ایک مانی جاتی ہے، یا ماہیت ہے یا وجود ہے۔ واضح ہے نا؟ تو کیونکہ اب یونانی تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اپنی پچھلی صدی سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ابن عربی کے اسکول میں حکمت متعالیہ کی اصطلاح باقاعدہ استعمال ہوتی آئی ہے۔ اگر آپ حضرات کو موقع ملے تو داؤد قیصری جو ابن عربی کے فلسفہ عرفان کے سب سے مکمل اور مستند ترجمان ہیں، ان کا مقدمہ پڑھ لیجئے جو انہوں نے اپنی شرح فصوص پر لکھا ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے عرفان ابن عربی کو کئی مقامات پر حکمت متعالیہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ اصطلاح ہوتی آئی ہے استعمال، لیکن وہ ملا صدرہ میں وہ کون سی قوت اور اٹریکشن تھی کہ تسلسل کے ساتھ استعمال ہونے والا ایک عنوان ان کے فلسفے سے مخصوص ہو گیا۔ یہ ہے ملا صدرہ کی فلسفیانہ عظمت کو جاننے کا گویا پہلا مرحلہ۔ ان موجود عنوانات فکر پر
قابض ہو جانا یہ روایت میں بہت کم ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ اپنی روایت کے مجدد بھی ہوتے ہیں، خاتم بھی ہوتے ہیں اور بانی بھی بنتے ہیں۔ تو ملا صدرہ کا جو فلسفیانہ نقطہ نظر سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے روایت فلسفی اور مناہج عقلی کو منہدم یا مجروح کیے بغیر اس کے تسلسل کا راستہ نکالا اپنے بنائے ہوئے ٹریک پر۔ یہ ملا صدرہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ آدمی روایت کے تسلسل کو پابند کر دے کہ وہ اس کی بنائی ہوئی نہر میں چلے گا، اس کے بنائے ہوئے راستے پر رہے گا، اس کی بتائی ہوئی منزل کی طرف یکسوئی سے پیش قدمی کرے گا، اس کی متعین کردہ غایات فکر کو اپنے اندر سمونے والی وسعت اور آمادگی پیدا کرے گا۔ یہ ملا صدرہ کا اصل کارناموں میں سے ایک ہے۔ جیسے آپ لوگ ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو ٹرانسینڈنٹ فلاسفی آف ملا صدرہ ہے، جو لوگ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، وہ ملا صدرہ پہ لکھی جانے والی اچھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ تو ملا صدرہ ایک قاموسی پھیلاؤ اور ایک عارفانہ ارتکاز رکھنے والے آدمی تھے، اور یہ دو چیزیں اگر ایک ذہن میں جمع ہو جائیں تو اس کے نظریات سے صحت کا مطالبہ کیے بغیر اس کی عظمت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ یعنی عظمت صحت سے مشروط نہیں ہے، عقل میں عظمت کے مادہ جو ہے وہ رفعت ہے، صحت نہیں ہے۔ تو صحت تو ہم آپس میں چیک کرتے رہیں گے، اس کی کریکشن کرتے رہیں گے، اور وہ کرتے رہنا ضروری ہے، لیکن یہ جو اجتماع ہے ان کے ذہن میں کہ وہ ایک قاموسی پھیلاؤ رکھتے ہیں کہ اپنی روایت کی تشکیل کرنے والا کوئی بھی علم ان کی منتہیانہ دسترس سے باہر نہیں، اور اپنی روایت کی امکانی تشکیل کے لیے درکار کوئی بھی عنصر ان کی خلاقانہ پکڑ سے آزاد نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات گویا ایک عقیدے کی طرح فلسفے کی روایت میں بن گئی ہے کہ وہ ہماری تاریخ فلسفہ کے واحد سنتھیسائزر ہیں۔ سنتھیسائزر کو میں ذرا سا کھولوں گا، وہ ہماری تاریخ فلسفہ کے واحد سنتھیسائزر ہیں اور سب سے زیادہ اوریجنل۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ تطبیق و تنفیق، اب تھوڑا عالموں کی طرف رخ کر کے ان اصطلاحات میں بات کرتے ہیں کہ تلفیق و تطبیق اور ابتکار میں اجتماع کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جمع آوری اور انفرادیت کا جمع ہو جانا محالات میں سے۔ اس محال کو ملا صدرہ نے اپنے لیے ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے اسلامی روایت کے ڈائلیکٹیکل ایلیمنٹس کو بھی ایک بلند تر سنتھیسس کی سطح پر پہنچا کر ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا، اور ان کی ہم آہنگی کا نتیجہ خود فراہم کیا۔ یعنی ان کی ہم آہنگی کے میکینیکل نتیجے کو اپنی فکر کی وضاحت نہیں بنایا، بلکہ دو ڈائلیکٹیکل اصول فکر کو ہم آہنگ کر کے ان کے بہترین اجزاء کو ایک نئی بلڈنگ، ایک نئے اسٹرکچر میں کھپا کر
وہ جو اسٹرکچر بنایا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور فلسفے کے اسٹوڈنٹس یہ انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہیگل نے اس کو اپنا مقصود بتایا تھا. ہیگل ملا صدرہ سے کم بڑا فلسفی نہیں تھا. اس نے اپنا مقصود بتایا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا خواب کیا ہے فلسفی کی حیثیت سے. تو اس نے کہا to realize the actual and to actualize the real. یہ میرا خواب ہے. تو یہ خواب ہیگل کے حق میں پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہیگل سے کچھ پہلے ملا صدرہ کے حق میں ضرور پورا ہوا. ملا صدرہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ریئل کو ایکچوئلائز کر دکھایا اور ایکچوئل کو ریئلائز ہونے کا پورا سامان فراہم کر دیا. تو یہ ایک وہ ہے، اور اسی سے حکمت متعالیہ مخصوص بملا صدرہ کی ایک ڈیفینیشن نکلتی ہے کہ حکمت متعالیہ کیا ہے ملا صدرہ کے حوالے سے. تو بس یہ فقرہ جیسے دوہرا دیں کہ ٹو ایکچوئلائز دا ریئل اینڈ ٹو ریئلائز دا ایکچوئل، یا ٹو آئیڈیلائز دا ایکچوئل اور ٹو ایکچوئلائز دا آئیڈیل. یہ پہلی تعریف ہے. دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا بھائی غیر مربوط رہنا میری مجبوری ہے، ٹکڑوں میں کلام کرنا میرا عذر ہے، کیونکہ ملا صدرہ کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے وقت میں دستیابی کی بھی جتنی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ بھی کم پڑ جائے گی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حکمت کو ٹرانسینڈنٹ کہنا، وہ میں سلمان نقوی صاحب کی اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں کہ ٹرانسینڈنٹ تھیوسوفی کہنا غلط ہے. یہ ٹرانسینڈنٹ فلاسفی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ حکمت عقل کے انفعال سے پیدا ہوتی ہے، عقل کے فاعل بننے سے نہیں حاصل ہوتی. حکمت عقل کا جوہر انفعال ہے حضور حقائق میں، اس سے پیدا ہوتی ہے. تو لہذا اسلامی فلسفہ و حکمت کا یہ جوہر اس کے ترجمے میں قائم ہونے والی اصطلاحات میں ملحوظ رکھنا چاہیے. تو تھیوسوفی اصل میں شعور کا انفعال ہے حقائق کے حضور میں. تو فلسفی جو ہے وہ حقائق ایجاد کرتی ہے، حقائق ڈگ آؤٹ کرتی ہے اپنی پوری فاعلیت کے ساتھ اور کوئی پیشگی بائنڈنگ رکھے بغیر. تو خیر مجھے تو ایسی ایک بات. تو جو ہم نے کہا کہ عرض کیا کہ متعالیہ کہنا ایک توصیفی یا آرائشی سا عمل ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے اس سابقے کی. تو حکمت اپنے جوہر ہی میں ٹرانسینڈنس رکھتی ہے. وہ ٹرانسینڈنس کیا ہے؟ ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے ترفع، منصوبات سے ماورا ہونا. یہ ہے ٹرانسینڈنس، کہ چیزیں آپ کی نسبت سے موجود ہیں لیکن آپ خود ان چیزوں سے ماورا ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنس. اس کا آسان مطلب ہے کہ حقیقت کا صورت سے برتر ہونا، حقیقت کا صورت سے رفیع تر ہونا عقل کی جس صلاحیت سے میسر آتا ہے اس صلاحیت کو حکمت کرتے ہیں. یہ ٹرانسینڈنس ہے. یعنی ٹرانسینڈنس یہ کہ ہم برتری ثابت کریں. اور حکمت کا اصل میں جوہری اور مجموعی مطلب ہی یہ ہے کہ حق پر ایسی شدت اور وسعت کے ساتھ فوکس کیا جائے کہ تمام عالم خلق اس کے دائرے میں سما جائے. یعنی توجہ الی الحق
ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم خلق کا علمی بلکہ وجودی احاطہ کر سکیں. یہ ہے حکمت کا مطلب. اور بلکہ یہ ایک پوائنٹ میں نے لکھا تھا، میرا خیال یہ لکھا ہوا جملہ زیادہ واضح ہے کہ حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق یا حقیقت پر ایسی شدت اور وسعت کے ساتھ فوکس کیا جائے، ارتکاز کیا جائے کہ پورے نظام ہستی، کائنات صورت، بلکہ کل وجود و شعور کا احاطہ ہو جائے. یہ ہے حکمت. اور حکمت کا یہ وصف، حکمت کا یہ درجہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے ایسنس آف. ہم اس طرف متوجہ ہوں تو تعریف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تعریف جزوًا بھی کل کا فائدہ دیتی ہے. یعنی تعریف شے کے عنوان سازی کا وہ عمل ہے کہ اس کا جز بھی کل کا فائدہ دیتا ہے، کل کا مفہوم رکھتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو صرف جز یا پوائنٹس نہ سمجھا جائے، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ ان پوائنٹس کو حکمت کی کلی تعریف باور کروایا جا سکتا ہے. پہلی تعریف حکمت کی، یہ ذرا سا بہرحال پہلے لفظ تو مشکل بول دیتے ہیں جو دیکھی جائے کہ حکمت کی پہلی تعریف ہے شعور حق کا غلبہ حضور خلق پر. اب اس کو عبارت آرائی سمجھ گئی محسوس ہوئی، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو کیا ہے، قافیے تو مل رہے ہیں نا. کیونکہ بڑے معانی سے محظوظ ہونا بھی ایک بڑی چیز ہے. وہ مفہوم نہ بن پائے تو نہ بن پائے، کیا ہوتا ہے. یہ تعریف ہے جو ابن عربی کو نظر میں رکھ کے کی جائے گی، جو میں نے ابھی کی. اور بھائی یہ بات پتہ نہیں موقع آگے رہے نہ رہے، جو بھی ترتیب میں نے ذہن میں بنائی تھی وہ سب غارت ہو گئی ہے. اب تو بس یہ فی البدیع چل رہا ہے جو ہے. تو ملا صدرہ پر اپنے 4 یا 5 بنیادی مباحث میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا اثر بہت وضاحت سے ثابت ہے. مطلب اس کا انکار کرنا یا تو نادانی ہے یا تعصب ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو دوسرا جو ہے حکمت کا مقصود، حکمت کی تعریف کا جز، کہ حکمت کہتے ہیں وحدت فی الکثرت کے عرفان کو. یہ ملا صدرہ سے مخصوص حکمت، وحدت فی الکثرت کا لائق اثبات اور موجب تسلیم عرفان، یہ حکمت ہے. اور تیسری تعریف یہ بھی ملا صدرہ کی آنٹالوجی سے مناسبت رکھتی. تو اس تیسری تعریف سے پہلے ایک وصف اور بیان کر دوں ملا صاحب کا، کہ ہماری تاریخ فلسفہ کوئی بہت قابل رشک تاریخ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتباع و تقلید کی تعریف ہے. ہم گریک اور نیو پلیٹونک ایپسٹیم سے باہر نکل کے اپنی کسی فلسفیانہ روایت کی بنیاد نہیں ڈال سکے ہیں. اس پہ ضد کر کے لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ شرمندہ ہو کر اس کے ازالے کا سامان کرنا چاہیے. تو وہ چاہے ملا صدرہ ہو چاہے ولی سینا ہو، ان سب کا ایپسٹیم اور ان سب کا لوگو سینٹر یونان ہے یا پلوٹائنس ہے. وہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے دیکھ لیں. تو لیکن ملا صدرہ کی اہمیت اور فضیلت میں ایک بات جیسے جوش سے بھی کہی جا سکتی ہے، جذبے سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور تیقن سے بھی کہی جا سکتی ہے. تو
بھائی بس 5 منٹ اور برداشت کریں کہ ہماری تاریخ فلسفہ میں مکمل فلسفیانہ نظام بنا دینے والی 2 ہی شخصیات جن کے فلسفے کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا فلسفیانہ نظام بنا دیا ہے. اب فلسفیانہ نظام بنانے کا دعویٰ تو جو ہے وہ کوئی صاحب بھی شیخ المعقولات کر سکتے ہیں. فلسفیانہ نظام بنانے کا مطلب ہے کہ آنٹولوجی، کاسمولوجی، سائیکالوجی اور ان سب کی ایک میٹافزیکل یا ایک بائنڈنگ بنیاد اور اصول فراہم کرنا. یعنی کوئی ایسا اصول دریافت کر کے اس کو شعور اور وجود کی تمام تفصیلات پر منطبق کر دکھانا، یہ ہے فلسفیانہ نظام. تو ان معنوں میں ابو علی سینا اور ملا صدرہ کے سوا کوئی تیسرا فلسفی ہمارے یہاں نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ مکمل فلسفیانہ نظام کا اوریجنیٹر ہے. ہاں، شیخ الاشراق میں یہ امکانات واضح ہیں، لیکن 36-37 برس کی عمر میں قتل ہو جانے کی وجہ سے وہ ان واضح بلڈنگ بلاکس کو، ان کے پاس بلڈنگ بلاکس پورے ہیں ایک نظام بنانے کے، لیکن انہیں مہلت نہیں ملی ان بلڈنگ بلاکس کو اسٹرکچر کرنے کی. تو تیسرے آدمی شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی مقتول ہیں، ان کے یہاں بھی فلسفیانہ نظام کے ٹریسز ہیں. تو ملا صاحب کے یہاں ملا صدرہ کے اس وصف کی بنیاد پر حکمت کی یہ تعریف بھی افس اور قائم کی جا سکتی ہے کہ کائنات، حکمت کیا ہے؟ کائنات کو ایک ہی تعریف سے ڈیفائن کر دینے کا ملکہ. اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہو عملی حالت میں تو جب تک آپ ملا صدرہ کے کام کو نہیں دیکھیں گے اس تعریف کا مصداق آپ کو نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی، یعنی کہ کائنات کا سبسٹنس آف ڈیفینیشن ایک ہو، اور کیسے ہو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملا صدرہ کے جہان فکر کی سیر کی. اور اب میں ایسی یاد دہرا دیتا ہوں کہ وہ اگلی تعریف ہے وحی کو مادہ تعقل بنانا. اگر آپ ذرا سا ان کے اتحاد عاقل و معقول اور اصالت وجود خاص طور پر ان عنوانات سے ملا صدرہ کے ڈسکورس کا مطالعہ کریں تو آپ کو واضح طور پر یہ اپروچ عمل میں نظر آئے گی کہ یہ شخص تنزیل کو مدار تعقل بنانے پر مصر ہے اور کامیاب ہے. یہ حکمت ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ حقیقت کے سیلف ڈسکلوجر کو اپریشیٹ کر کے حقیقت کے ساتھ رابطے کے ٹیمپورل اور اسپیشیل اسٹرکچر کی تعمیر کو مکمل کرتے جانا. اب یہ لمبا فقرہ تھا لیکن 12 لوگ. تو تیسری تعریف ہے، تیسری یا چوتھی جو بھی، کہ حکمت وہ ملکہ عقل ہے جو کسی میٹا نیریٹو کی تشکیل کے لیے درکار ہوتا ہے. اب جو لوگ جدید فلسفہ وغیرہ جانتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ میٹا نیریٹو آج کی ایک بہت بنیادی اصطلاح ہے. میٹا نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ ذہنوں کی تبدیلی کے باوجود خیال نہ بدلے. یہ میٹا نیریٹو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اس کی قبولیت یا تشکیل کی استعداد کو حکمت کہتے ہیں، اور اس درجے پر حکمت ذہنی سے زیادہ قلبی ہے اور عقلی سے زیادہ وجودی ہے. تو
آخری تعریفوں میں سے ہے. اچھا یہ تعریفیں میں نے کوئی فرہنگ اور لغت دیکھ دیکھ کے نہیں لکھی ہیں، یہ تعریفیں حکمت کے قلزم میں ایک جاہلانہ جسارت کے ساتھ چھلانگ لگا دینے کے نتیجے میں نکلی ہیں. تو حکمت مجموعی شعور کا مستقل حال ہے جو شعور کی تمام فیکلٹیز میں سرایت کیے ہوئے ہے اور ان کے لیے فلفلنگ ہے. یہ بہت اہم تعریف ہے میری نظر میں کہ حکمت وہ جوہر حصول ہے جو شعور کی تمام مرادوں اور شعور کی تمام استعدادوں اور شعور کے تمام مقاصد اور شعور کی تمام فیکلٹیز کے لیے بیک وقت فلفلنگ ہو. اس کو کہتے ہیں حکمت. اور بس 2 اور رہ گئی ہیں، باقی بھائی وہ موازنہ تو آپ جانتے ہیں کہاں سے کریں گے اتنے وقت میں. تو وہ 2 تعریفیں اور رہ گئی ہیں. وہ ہے کہ شعور و وجود کی اصلی عینیت کے سبسٹنس سے، شعور و وجود کے فعال اور خلاق تصور کا خوگر بن جانے سے ذہن میں جو استعداد پیدا ہوتی ہے اسے حکمت کہتے ہیں. حکمت شعور اور وجود کی آئیڈینٹی تک پہنچ سکنے کی ضمانت دینے کا نام ہے. اور آخری ہے حکمت انسان یا انسانی عقل کے سب سے بڑے مسئلے کے حل ہو جانے کو کہتے ہیں. وہ مسئلہ ہے کیا ہے کہ شعور شے پر ڈومیننٹ رہے. حکمت شعور کے غلبے کو کہتے ہیں جو اسے اپنے آبجیکٹ، اپنے منظورات اور اشیاء پر حاصل ہے. تو میرا خیال اتنا بہت ہو گیا، بڑی مہربانی. اور ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں حکمہ فاؤنڈیشن کے کارپردازان سے کہ یہ کام بہت بڑا ہے، اللہ اس میں برکت دے، اور اس کام کے نتیجے میں ہماری اعلیٰ ذہنی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی معاشرتی اور نفسیاتی بگاڑ کی صورتوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اس طرح کے ماحول میں. لیکن اس میں میری درخواست یہ ہے کہ اس میں کسی مسلک کے چہرے کو نمایاں نہ ہونے دیجیے، اس کو مسلکی شناخت نہ دیجیے، ورنہ یہ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکے گا. تو یہاں آپ عیسائیوں کو